بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل QS لرننگ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں، ابو العاص رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو العاص کی خالہ تھیں۔ ان کو بھی منزل اولاد کے سمجھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ابو العاص رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار، ایمانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے بہت زور دیا کہ تم بھی ابو لہب کے بیٹوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے وادی ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو، رات کو کسی ٹائم لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کر لیا۔ ابو سفیان سے پہلے حوار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہو گیا تھا، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کا جسم چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزارنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ اپنے رفیق کے ہمراہ صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے اس کا مطلق علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو، مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، بیٹی اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر ہے۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھیں تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لا رہا تھا، کوئی رسیاں، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مدینہ روانہ ہوئے اور جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب سب کا حصہ ادا کر چکے تو فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں، بس اللہ تم کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تم کو وفادار اور شریف پایا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کر لیں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، تب مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں دے دیا۔ ناظرین، اگر آپ بھی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔